ابن منظر نے اپنی تفسیر میں اور بیہقی نے الشعب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ان کے سامنے بنی اسرائیل کی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس وقت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ جب ان کا کوئی شخص گناہ کرتا تو دوسرے دن صبح کے وقت اس کے دروازے کی چوکھٹ پر اس کا کفارہ لکھا ہوتا، مگر اے مسلمانوں، تمہارے گناہوں کا کفارہ وہ قول ہے جسے تم کہتے ہو اور اللہ تعالی سے استغفار کرتے ہو اور اللہ تعالی تمہیں بخش دیتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالی نے ہمیں ایک آیت عطا فرمائی جو دنیا و ما فیہا سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اور وہ یہ ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ الآیہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ ابن جریر نے ابو العالیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش ہمارے گناہوں کے کفارے ایسے ہی ہوتے جیسے بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو چیز تمہیں عطا فرمائی ہے وہ بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کی تو یہ حالت تھی کہ جب ان میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اپنے دروازوں پر اسے اور اس کے کفارے کو لکھا پاتا۔ اب اگر وہ اس کا کفارہ دیتا تو دنیا میں اس کے لیے ذلت ہوتی تھی، اور اگر اس کا کفارہ نہ دیتا تو آخرت میں اس کے لیے رسوائی ہوتی۔ بلا شبہ اللہ تعالی نے تمہیں اس سے بہتر عطا فرمایا ہے۔ حق تعالی نے فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ الآیہ، پنجگانہ نماز میں اور جمعے سے جمعہ تک ان گناہوں کے کفارے ہیں جو ان کے درمیان صادر ہوں۔ ابن ابی حاتم نے علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں کے قصے میں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی روایت کی۔ فرمایا، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمارے گناہوں کی توبہ کس طرح ہے؟ فرمایا کہ ایک دوسرے کا قتل کرنا، تو انہوں نے چھریاں ہاتھ میں لیں اور ہر ایک آدمی اپنے بھائی، اپنے باپ اور اپنی ماں کو قتل کرنے لگا، اور وہ پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس کو قتل کر رہا ہے۔ ابن ماجہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن حسنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ جب کسی جگہ پیشاب لگ جائے تو اس جگہ کو کینچی سے کاٹ دیں، تو ان میں سے ایک شخص نے اس سے انکار کیا تو اسے اس کی قبر میں عذاب دیا گیا۔ حاکم نے صحیح بتا کر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ جب کسی جگہ پر پیشاب لگ جائے تو اسے کینچی سے کاٹ دیں۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے کہا، قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے ہے۔ میں نے کہا، تو جھوٹ کہتی ہے۔ یہودیہ نے کہا، میں صحیح کہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب پیشاب جسم کو یا کپڑے کو لگ جائے تو اسے کاٹ دینا چاہیے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودیہ، تو نے سچ کہا۔ امام احمد و مسلم، ترمذی و نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہود کی حالت یہ تھی کہ جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی وہ اس کے ساتھ نہ کھاتے پیتے اور نہ گھر میں اس کے ساتھ میل جول رکھتے تھے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے مسئلہ دریافت کیا۔ اس پر اللہ تعالی نے نازل فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يُظْلِمُ لِنَفْسِهِ، سورہ نساء آیت نمبر 110، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کے ساتھ سب کچھ معاملات رکھو بجز مجامعت کے۔ یہ سن کر یہود نے کہا، یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ ہمارے دین کی کوئی بات بھی نہیں چھوڑتا مگر یہ اس میں ہمارے خلاف حکم دیتا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ نصارہ حائضہ سے مجامعت کرتے تھے اور وہ حیض کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور یہود کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر شے میں ایسی عورتوں کو جدا رکھتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان دونوں باتوں کے درمیان میانہ روی کا حکم فرمایا۔ ابو داود
او حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اہل کتاب عورتوں کے پاس ایک پہلو سے آتے تھے اور ایک طریقہ زیادہ پوشیدہ تھا، اور انصار کے قبیلے نے بھی ان کے اس فعل کو اختیار کر رکھا تھا، اور وہ اس گمان میں تھے کہ اہل کتاب اپنے سوا ہر علم میں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، سورہ بقرہ آیت نمبر 223۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، خواہ آمنے سامنے، خواہ الٹے پلٹے، خواہ چت لیٹ کر۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں قرۃ الحمدانی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ یہودی عورت کو بٹھا کر جمع کرنے کو مکروہ جانتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم الآیہ، اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو رخصت دی کہ عورتوں کی فروج میں جس طرح چاہے، جیسے چاہے، سامنے سے یا پیچھے سے جمع کر سکتے ہو۔ ابو نعیم نے المعرفہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون سے فرمایا، ہم پر رہبانیت فرض نہیں کی گئی ہے، میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا حج و عمرہ کرنا ہے۔ امام احمد و ابو یعلا نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے رہبانیت تھی، اس امت کی رہبانیت فی سبیل اللہ جہاد ہے۔ ابو داؤد نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے سیاحت کی اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سیاحت فی سبیل اللہ جہاد ہے۔ ابن مبارک نے عمارہ رضی اللہ عنہ بن غزیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سیاحت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے سیاحت کو جہاد فی سبیل اللہ اور اس تکبیر کے ساتھ بدل دیا ہے جو ہر بلندی پر کہی جائے۔ ابن جریر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ اس امت کی سیاحت روزہ ہے۔ بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم تھا اور ان میں دیت کا حکم نہ تھا، مگر اللہ تعالی نے اس امت سے فرمایا، کتب علیکم القصاص فی القتل فمن عفی لہ من اخیہ شیء الآیہ، تو عفو یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت قبول کی جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 178، اور رحمت اس حکم میں ہے جو تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل پر قصاص کا لینا اور دینا فرض تھا اور ان کے درمیان کسی جان اور زخم میں دیت نہ تھی۔ اس بارے میں اللہ حق تعالی کا ارشاد ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآیہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 45۔ مگر اللہ تعالی نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ سے تخفیف فرمائی اور ان کی طرف سے قتل نفس و جراحت میں دیت کو قبول فرمایا، اور اس بارے میں حق تعالی کا ارشاد ہے، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ۔ ابن جریر نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، توریت والوں میں قتل پر قصاص تھا یا عفو، اس میں دیت کا حکم نہ تھا، اور انجیل والوں پر صرف عفو ہی تھا، اس کا انہیں حکم دیا گیا، اور اس امت کے لیے قتل میں عفو اور دیت ہے، اور ان میں سے جو چاہیں ان کے لیے حلال ہے، یہ حکم ان سے پہلی امتوں کے لیے نہ تھا۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں کہا، ہم سے وقی نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے مجاہد سے حدیث روایت کی، انہوں نے کہا، اللہ تعالی نے جن چیزوں کی اس امت کو وسعت دی ہے ان میں سے نصرانیہ عورت اور باندی سے نکاح کرنا ہے۔
بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہب بن منبہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام کے لیے اپنے قریب بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں توریت میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو خیر امت اخرجت للناس ہے، وہ امت نیکی کا حکم دے گی اور منکر سے روکے گی اور اللہ پر ایمان رکھے گی، اس امت کو میری امت بنا دے۔ حق تعالی نے فرمایا، وہ امت تو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں توریت میں ایسی امت پاتا ہوں جن کے سینوں میں ان کی کتاب ہوگی اور وہ اسے پڑھیں گے، اور وہ اور ان سے پہلی امتیں انہیں دیکھ کر اپنی کتابوں کو پڑھیں گی اور وہ ان کو حفظ کریں گی، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ حق تعالی نے فرمایا، وہ تو امت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے توریت میں پایا ہے کہ ایک امت ان کی پچھلی کتابوں پر ایمان رکھے گی، گمراہ پیشواؤں سے جنگ کرے گی، یہاں تک کہ وہ کانے کذاب و دجال سے جنگ کرے گی، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ حق تعالی نے فرمایا، وہ امت تو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں توریت میں پاتا ہوں کہ ایک امت اپنے صدقات کو خود ہی استعمال کرے گی اور ان سے پہلی امتیں ایسی ہوں گی، جب وہ اپنے صدقات نکالیں گی تو اللہ تعالیٰ ان پر آگ بھیجے گا اور وہ آگ اسے کھا جائے گی، اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوگا اسے آگ نہ کھائے گی، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ حق تعالی نے فرمایا، وہ امت تو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں نے توریت میں پایا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے گی تو اسے نہ لکھا جائے گا، اور اگر اس بدی کو عمل میں لے آئے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اور جب ان میں سے کوئی نیکی کا قصد کرے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ عمل میں لے آیا تو اس کے لیے 10 گناہ سے 700 گناہ تک نیکی لکھی جائے گی، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ حق تعالی نے فرمایا، وہ امت تو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں نے توریت میں پایا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں گی اور وہ اپنی دعاؤں میں مستجاب ہیں، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ حق تعالی نے فرمایا، وہ امت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بحقی نے فرمایا کہ وہب بن منبہ نے حضرت داؤد نبی علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف زبور میں وحی فرمائی کہ تمہارے بعد نبی محترم تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد و محمد ہوگا، وہ نبی صادق ہیں، میں ان پر کبھی غضب نہ فرماؤں گا اور نہ وہ میری کبھی نافرمانی کریں گے، اور میں نے اپنی معصیت کرنے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی ہے، ان کے سبب ان کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخشوں گا، ان کی امت مرحومہ ہے، میں اس امت کو اتنا زیادہ عطا فرماؤں گا جتنا میں نے انبیاء کو عطا فرمایا ہے، میں اس امت پر وہ کچھ فرض کروں گا جو انبیاء و مرسلین پر میں نے فرض کیا ہے، اور وہ امت روز قیامت اس حال میں آئے گی، ان کا نور انبیاء کے نور سے مشابہ ہوگا، یہ اس لیے کہ میں نے ان پر فرض کیا ہے کہ وہ میری خوشنودی کی خاطر تمام نمازوں کے لیے وضو کریں، جس طرح کہ میں نے ان سے پہلے انبیاء پر فرض کیا تھا، اور میں ان کو غسل جنابت کا حکم دوں گا جس طرح کہ میں نے ان سے پہلے انبیاء کو حکم دیا ہے، اور میں ان کو حج کا حکم دوں گا جیسے میں نے ان سے پہلے انبیاء کو حکم دیا ہے، اور میں ان کو جہاد کا حکم دوں گا جیسے میں نے ان سے پہلے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اے داؤد، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، میں نے ان کو 6 باتیں ایسی عطا کی ہیں کہ ان کے سوا کسی امت کو عطا نہیں کی، میں ان کو خطا و نسیان اور ہر اس گناہ پر جس کو انہوں نے بغیر قصد و ارادے کے ارتکاب کیا ہوگا مواخذہ نہ کروں گا۔
جب وہ اپنے گناہ کی مجھ سے مغفرت چاہیں گے تو میں ان کو بخش دوں گا، اور وہ جس عمل کو اپنی خوش دلی کے ساتھ آخرت کے لیے کریں گے تو میں ان کو ان کا ثواب خوب بڑھا چڑھا کر باجلت دوں گا، اور میرے پاس ان کے لیے کئی گنا اجر و ثواب موجود ہوگا جو اس سے افضل ہوگا۔ اور جب وہ بلاؤں پر صبر کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے تو میں ان کو صلاۃ و رحمت اور وہ ہدایت عطا کروں گا جو نعمتوں والی جنتوں کی طرف لے جائے گی، اور اگر وہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں قبول کروں گا، یا تو وہ قبول دعا کا اثر جلد ہی دنیا میں دیکھ لیں گے، یا اس دعا کے باعث ان سے برائیوں کو دور کروں گا، یا ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھوں گا وہ حدیثیں جو ان کی نیکی و بدی کے بارے میں ہے، توریت و انجیل میں ان کا ذکر کرتے ہوئے گزر چکی ہیں۔ آپ کی امت بھوک اور غرقاب سے ہلاک نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ آپ کی امت بھوک اور غرق سے ہلاک نہ ہوگی، اور یہ کہ اس امت پر ایسا عذاب نہ ہوگا جیسا کہ ان سے پہلی امتوں پر عذاب ہوا، اور کوئی دشمن ان پر اس طرح مسلط نہیں کیا جائے گا کہ وہ ان کو صفائے ہستی سے مٹا دے، اور یہ کہ یہ امت گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی، اور اس سے یہ بات پیدا ہوگی کہ اس امت کا اجماع حجت ہوگا، اور یہ کہ اس امت کا اختلاف رحمت ہوگا، جبکہ ان سے پہلوں کا اختلاف ان پر عذاب تھا۔ مسلم نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کو مجتمع کیا، اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین کو مجتمع کیا گیا، اور مجھے سرخ و سفید خزانے دیے گئے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ وہ اس امت کو عام قحط سے ہلاک نہ کرے، اور ان پر ایسا دشمن مسلط نہ کرے جو ان کو صفائے ہستی سے مٹا دے بجز ان کی اپنی جانوں کے، تو اس نے مجھے یہ تمام باتیں عطا فرمائیں۔ ابن ابی شیبہ نے سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری امت کو بھوک و قحط سے ہلاک نہ کرے، تو اس نے مجھے یہ عطا فرمایا، اور میں نے اس سے دعا کی کہ میری امت کو غرق سے ہلاک نہ کرے، تو اس نے مجھے یہ عطا فرمایا، اور میں نے دعا کی کہ یہ امت آپس میں نہ لڑے مگر میری یہ بات واپس کر دی گئی۔ دارمی و ابن عساکر نے عمر بن قیس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ وقت عطا فرمایا جو رحمت سے بھرپور ہے، اور مجھے مختار کل بنایا، تو ہم زمانے میں آخر ہیں مگر روز قیامت سابق و اول ہیں، اور میں بغیر فخر کے کہتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ صفی اللہ ہیں، اور میں حبیب اللہ ہوں۔ روز قیامت میرے ساتھ لواء الحمد ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالی نے میری امت کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو 3 چیزوں سے نجات دی ہے۔ ایک یہ کہ وہ قحط عام میں مبتلا نہ ہوگی، دوم یہ کہ کوئی دشمن ان کا استحصال نہ کرے گا، سوم یہ کہ یہ امت گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی۔ امام احمد و طبرانی نے ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہو، تو یہ بات مجھے عطا ہوئی، اور میں نے سوال کیا کہ یہ امت ان قحطوں سے ہلاک نہ ہو جن قحطوں سے ان کی پہلی امتیں ہلاک کی گئی تھیں، تو یہ بات بھی مجھے عطا ہوئی، اور میں نے اس سے سوال کیا کہ کوئی دشمن ان پر غالب نہ ہو، تو یہ بات مجھے عطا ہوئی، اور میں نے سوال کیا کہ اس امت کو شیعوں کے ساتھ یعنی مختلف گروہوں کے ساتھ مخلوط نہ کرے، اس طرح کے بعض کو بعض سے خطرہ ہو اور ایک دوسرے کو سختی کا مزہ چکھائیں، تو اللہ تعالی نے مجھے اس دعا کی پیشکش سے روک دیا۔
حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہ کرے گا۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہ کرے گا۔ شیخ نصر المقدسی نے کتاب الحجت میں اس کے راوی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ خطیب نے روات مالک میں اسماعیل بن ابو المجالد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہارون رشید نے مالک بن انس سے کہا، اے ابو عبداللہ، ہم ایک کتاب لکھتے ہیں اور اس کتاب کو سارے جہان میں پھیلاتے ہیں تاکہ اس پر یہ ساری امت اور تمام ملت یکجا ہو جائے۔ مالک بن انس نے کہا، اے امیر المومنین، علماء کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امت پر رحمت ہے، ہر عالم اسی کا اتباع کرتا ہے جو اس کے نزدیک صحیح ہے، اور ہر عالم اسی ہدایت پر ہے جسے اللہ تعالی نے ہر عالم کے لیے چاہا ہے۔ ابو یعلا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتیں 100 امتیں تھیں، جب وہ کسی بندے کے حق میں خیر کی گواہی دیتیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، مگر میری امت کے 50 آدمی کی ایک امت ہے، جب وہ کسی بندے کے حق میں خیر کی گواہی دیتی ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بخاری اور ترمذی اور نسائی نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے لیے خیر کی گواہی 4 مسلمان دیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے عرض کیا، اگر 3 آدمی گواہی دیں تو؟ فرمایا، خواہ 3 ہی دیں۔ پھر ہم نے عرض کیا، اگر 2 مسلمان گواہی دیں تو؟ فرمایا، خواہ 2 ہی مسلمان گواہی دیں۔ پھر ہم نے ایک کے بارے میں حضور سے عرض نہ کیا۔ آپ کی امت کے لیے طاعون رحمت اور شہادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کے لیے طاعون رحمت و شہادت ہے، جبکہ ان سے پہلوں پر عذاب تھا۔ بخاری و مسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون ایسا مہلک مرض ہے جسے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا اور ان لوگوں پر بھیجا جو تم سے پہلے گزرے۔ بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں استفسار کیا تو حضور نے مجھے بتایا کہ یہ ایک عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے، تو کوئی بندہ نہیں ہے کہ اس پر طاعون واقع ہوا اور وہ اپنے شہر میں صبر اور استقامت کے ساتھ ٹھہرے اور وہ جانتا ہو کہ اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہنچنا لکھا ہو، تو اسے ایک شہید کے برابر اجر ملے گا۔ آپ کی امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ان میں قطب، اوتاد، نجبہ اور عبدال ہوں گے، اور یہ کہ انہی کا ایک شخص حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نماز پڑھائے گا، اور یہ کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ استغنائے طعام میں تسبیح کے ساتھ فرشتوں کے قائم مقام ہوں گے، اور یہ کہ وہ دجال سے مقاتلہ کریں گے۔ شیخین نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، حق پر رہے گی اور غالب رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ ابو نعیم نے الحلیہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں میری امت کے ساتھ سابقین ہوں گے۔
ابو نعیم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 300 آدمی ایسے ہیں جن کے دل آدم صفی اللہ کے قلب پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 40 آدمی ایسے ہیں جن کے دل موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 7 آدمی ایسے ہیں جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 3 آدمی ایسے ہیں جن کے دل میکائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 1 آدمی ایسا ہے جس کا دل اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کے سبب زندہ کرتا، مارتا، بارش اتارتا، نباتات وغیرہ اگاتا اور بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ طبرانی نے اوسط میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حال میں یہ زمین ایسے 40 آدمیوں سے خالی نہ رہے گی جو مثل خلیل الرحمن ہوں گے، انہی کے سبب تم پر بارش ہوتی ہے اور انہی کے سبب تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جب ان میں سے کوئی وفات پاتا ہے تو اللہ دوسرے کو اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں عبادہ رضی اللہ عنہ بن الصامت سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں 30 ابدال خلیل الرحمن کی مانند ہیں، ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ دوسرے کو لے آتا ہے۔ ابو زناد نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام زمین کے اوتاد تھے، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اللہ تعالی نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 40 آدمیوں کو ان کے قائم مقام خلیفہ بنایا، ان کو ابدال کہا جاتا ہے۔ جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ اس کا خلیفہ پیدا کر دیتا ہے، تو یہ لوگ زمین کے اوتاد ہیں۔ میں نے یہ بحث اپنی مستقل تالیف میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کی ہے۔ ابو یعلا نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ حق پر غالب و ظاہر رہے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں تو ان کا امام عرض کرے گا کہ آگے بڑھیے، وہ فرمائیں گے تم زیادہ حقدار ہو، تم میں سے بعض عمرہ پر ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے ذریعے اس امت کو مکرم بنایا ہے۔ مسلم نے ان کی مانند ایک حدیث روایت کی ہے، اس میں ہے کہ اس امت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، وہ فرمائیں گے نہیں، کیونکہ تم میں سے کچھ لوگ بعض عمرہ پر ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس امت کو ان سے مکرم کیا ہے۔ بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جبکہ عیسیٰ ابن مریم تم پر نازل ہوں گے اور تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ امام احمد نے بسند صحیح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنج و مشقت کا ذکر فرمایا جو دجال کے سامنے ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا اس دن کون سا مال بہتر ہوگا؟ فرمایا وہ طاقتور بچہ جو اپنے گھر والوں کو پانی پلائے گا، درا حال یہ کہ کھانا نہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اس دن مسلمانوں کا طعام کیا ہوگا؟ فرمایا تسبیح و تکبیر و تحلیل۔ امام احمد نے اسماء رضی اللہ عنہا بنت عمیس سے اس کی مانند حدیث روایت کی، اس میں ہے کہ اس دن مسلمانوں کو اللہ تعالی اس چیز سے بچائے گا جس کے سبب فرشتوں کو تسبیح سے بچایا۔ اور حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کی مانند حدیث روایت کی، اور وہ حدیث جو دجال سے مقاتلہ کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کی توصیف میں ہے، توریت و انجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں پہلے گزر چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ مخاطب کیا گیا، جبکہ تمام امتوں کو ان کی کتابوں میں یا ایھا المساکین کے ساتھ پکارا گیا، اور یہ کہ آسمان میں فرشتے ان کی اذانوں کی آواز سنتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں، اور یہ کہ یہ امت ہر حال میں اللہ تعالی کی بہت زیادہ حمد کرنے والی ہے، اور ہر بلندی پر اللہ تعالی کی کبریائی بولتے ہیں، اور ہر نشیب میں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور یہ کہ کسی کام کے کرنے کے وقت انشاءاللہ تعالی میں یہ کروں گا کہتے ہیں، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو تحلیل کرتے ہیں، اور جب جھگڑتے ہیں تو تسبیح کرتے ہیں، اور ان کے سینوں میں اپنا قرآن ہے، اور ان کے سبقت لے جانے والے ہر امر میں سابق ہیں، اور ان کے میانہ رو ناجی ہیں، اور ان کے ظالم لوگ بالآخر مغفور ہیں، اور ان میں کا ہر شخص رحمت کیا ہوا ہے، اور وہ ہر رنگ کے جنتی کپڑے پہنیں گے، اور وہ نماز کے لیے آفتاب کی نگہداشت رکھیں گے، اور وہ درمیانی امت اور اللہ تعالیٰ کے تزکیے کے سبب انصاف پسند ہیں، اور جب وہ جنگ کرتے ہیں تو فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور ان پر وہ فرض ہوا جو انبیاء مرسلین پر فرض ہوا، وہ وضو، غسل جنابت، حج اور جہاد ہے، اور نوافل کا ثواب وہ دیا گیا جو انبیاء کو عطا ہوا۔ اکثر انہی کی خصوصیات تورات و انجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں ان آثار کے ضمن میں جن میں آپ کا وصف اور آپ کی امت کا وصف ہے پہلے گزر چکی ہیں۔ ابن ابی حاتم نے خثیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے ہو تو آیت میں یا ایھا المساکین مذکور ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کریمہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ برگزیدہ بندے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کو ان کا وارث بنایا ہے، ان میں جو ظالم ہیں ان کی بالآخر مغفرت کی گئی ہے، اور ان میں جو میانہ روح ہیں ان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور ان میں سبقت لے جانے والے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ سعید بن منصور نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ جب مذکورہ آیت کریمہ سے استدلال کرتے تو فرماتے کہ آگاہ رہو کہ ہمارے سابقین ہر امر میں سابق ہیں، اور ہمارے میانہ روح ناجی ہیں، اور ہمارے ظالم ان کے لیے مغفرت ہے، اور اسے ابن لابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عمل میں کم اور اجر میں کثیر ہوگی۔ شیخ عز الدین نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت عمل میں تو گزشتہ امتوں سے کم ہوگی مگر اجر میں اکثر ہوگی۔ شیخین نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مدت حیات ان لوگوں کے مقابلے میں جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں اتنی ہے جتنی عصر سے غروب آفتاب تک کی مدت ہوتی ہے۔ توریت والوں کو توریت دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ جب نصف دن ہوا تو وہ عاجز ہو گئے، اور ہر ایک کو اجر میں ایک ایک قیرات دی گئی۔ اس کے بعد انجیل والوں کو انجیل دی گئی تو انہوں نے نماز عصر تک عمل کیا، پھر وہ عاجز ہو گئے اور انہیں اجرت میں ایک ایک قیرات دی گئی۔ اس کے بعد ہمیں قرآن دیا گیا تو ہم نے غروب آفتاب تک عمل کیا اور ہمیں دو دو قیرات اجرت میں عطا ہوئی۔ اس پر دونوں کتابوں والوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ان لوگوں کو تو نے دو دو قیرات دیے اور ہمیں ایک ایک قیرات دیا، باوجود یہ کہ ہمارے اعمال ان سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اجرت دینے میں کسی چیز کا تم پر ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات تو نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وہ تو میرا فضل ہے، میں جس کو جتنا چاہوں اسے دوں۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات جتنے زیادہ ظاہر ہوں گے ان کی امت کا ثواب اتنا ہی زیادہ کم ہوگا۔ ابن السکن نے فرمایا ان کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثواب کسی کی تصدیق کی نسبت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ان کا واضح ہونا اور ان کے اسباب کا ظاہر ہونا اور محنت و مشقت اور اس میں غور و فکر کا کم ہونا اس کمی کا موجب ہے۔ فرمایا مگر اس امت کا حال یہ ہے کہ باوجود یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اظہر ہیں مگر تمام امتوں کے مقابلے میں ہمارا ثواب زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حق میں فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ سورہ اعراف آیت نمبر 159۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے کچھ لوگ ایسی امت ہیں جو حق پر چلتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ اور حضور کی امت کے بارے میں فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ سورہ اعراف آیت نمبر 181۔ اور